کیا ان کا مقام ہے، کتنی ریاضت کرتے ہیں، کتنی ریاضت کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں. جب تک کہ آپ ائمہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو نزدیک نہیں کریں گے. حرم میں امیر المومنین کا، حرم میں سید الشہداء کی جو برکت ہے وہ وہاں ریاضت کرنے والے جانتے ہیں، وہاں علم حاصل کرنے والے جانتے ہیں. جب کوئی کسی مرجع سے پوچھا، کہا کہ یہاں پہ کیا ہے، کہا کہ یہاں باب مدینۃ العلم ہے. تو کہا یہاں تو جب میں سانس بھی لیتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سانس نہیں لے رہا، میں علم لے رہا ہوں. جب بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ کے پاس آج اتنا کچھ ہے، کیسے محسوس، کہاں سے آیا؟ کہا زیارت امیر المومنین سے اور نماز شب سے. ایک اور سے پوچھا کہ آپ وہ نجف میں نہیں رہتے تھے، کہا میں دور ہوں، حرم نہیں نصیب ہوا، میرے والدین کی دعاؤں سے اور نماز شب سے. یاد رکھیے گا یہ برکات ہیں. میں مصاحب نہیں پڑھ رہا، نہ ہی میں نے فضائل پیش کیا آپ کے سامنے، میں نے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے. سادہ سی گفتگو ہے یہ. اگر مجلس ہوتی تو میں اس کے اندر سے بہت سے فضائل کے پہلو نکالتا، لیکن آپ نے درس رکھا. بہت گہرائی ہے. یہ وہ افراد ہیں جنہیں حقیقتاً معرفت تھی کہ ائمہ کون ہے، انہیں معرفت تھی. اور وہ آدمی بدبخت ہے جو ان کو دشمن اہل بیت سمجھے. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ صرف مولا سے کوئی تجلی دیکھی اور پوری زندگی وقف کر دی مولا کی خدمت. ایک تجلی صرف حاصل ہوئی ہے، مولا سے کوئی ایک چیز دیکھی ہے. آیا رشید نجفی نے جب وصیت لکھی کا 70 سال میں نے سی ایک جان نماز پہ نماز شب پڑھی ہے، 70 سال تہجد کی نماز پڑھی ہے، نماز واجب نہیں. کیا دیکھا تھا؟ کہا تھا کہ میرے بابا نے سید الشہداء کی زیارت کی تھی، امام حسین کی زیارت کی تھی. جب سلام پڑھ رہے تھے امام نے کہا تھا وعلیکم السلام، تیرا بیٹا میرا دفاع کرنے والا بنے. ایک دعا سے کہاں پہنچے، ایک تجلی دیکھی ہے، پوری زندگی وقف کر دی ہے ایک تجلی سے. ایک صرف حسین امام علیہ السلام کے نور کی انہوں نے تجلی دیکھی. تو حضرات اپنے آپ کو اتنی نورانیت پیدا کیجیے، اپنے آپ کو اس دیار غیر میں 12ویں امام کے محضر میں محسوس کریں کہ میں امام کی خدمت میں ہوں. زیارت امام یہ نہیں ہوتی کہ انسان امام کو دیکھے تو زیارت ہے، غیبت میں اپنے آپ کو امام کی خدمت میں محسوس کریں، پھر خود بخود اس کے اندر روحانیت ایک اور منظر ہوگا. امام اس کے دل میں بستے ہو، جہاں جائے. کہاں پہ امام علیہ السلام آئیں گے؟ آیا ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ امام کو دعوت دے سکیں؟ مسجد اور امام بارگاہوں کو اس طرح سے رکھیے جہاں پہ امام آئیں گے یہاں پہ اگر آپ امام کی رعایا ہیں، اور آپ ہیں، ہم سب امام کی رعایا ہیں، تو جہاں جہاں رعایا ہے امام علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہاں کہاں تشریف لائیں گے؟ جو جگہ پاک ہوگی، اس قابل ہوگی کہ امام علیہ السلام آئیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پاک جگہ پہ امام آئے اور ہم نہ ہوں، یا امام جان بوجھ کے ایسے وقت میں نہ آئے کہ نہیں اتنے گنہگار ہیں میں تب جاؤں گا. نہیں، اتنے پاک ہو جائیں کہ امام آپ کے ہوتے ہوئے آئیں. پاک کیجیے اپنے نفس کو، اپنے دل کو اتنا پاک کیجیے کہ امام علیہ السلام آپ کے دل میں بسے. امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا خدا لا مکان ہے، اس کا بھی کوئی مکان ہے؟ کہ مومن کا دل اس کا مکان ہے، مومن کے دل میں خدا رہتا ہے. امام علیہ السلام ہم موجود ہیں اپنے دل میں پیش. اتنا پاک کیجیے کہ امام علیہ السلام آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اگر کوئی بات غلط لگی ہو، سخت لگی ہو، اس کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ آپ تھوڑا بہت تجلی دیکھیں ائمہ علیہ السلام کے جو پروردہ اور ان کے غلام ہیں. حقیقی معنی میں غلام ہیں، ہم تو بہت ادنا سے غلام ہیں. جو حقیقی غلام ہیں، جو واقعاً ان کے غلام ہیں، ان کی غلامی میں بہت پہنچ گئے ہیں، ان کی ہم جلوے دیکھیں، ان کی ہم تجلی دیکھیں کہ وہ کتنے امام سے نزدیک ہیں. اگر کوئی سوال ہو آخری اخلاق موضوع سے یا تخلیقی موضوع سے تو ہم 10 منٹ ہم لوگ سوالات کے جواب. انگلش میں سوال کرنا چاہتے ہیں. If you want to ask your questions in English, you are allowed to. Yes. جی. I do taghlib myself, but I've come into debates with some people, and their argument is that what's the difference between Umar ibn Khattab alayhi rahmatullah? I know it's a ludicrous claim to make, but still they make it that Umar ibn Khattab, he's the one who came out with ijtihad, so why should we follow the ayatollahs of our time? So Okay. I can't Now, answer it. why should we follow an ayatollah while Umar was the first person to say that I do ijtihad? We already said that the ijtihad of some of the Sahaba or companions, when they use the word ijtihad, they use it to do ijtihad against Quran and the Masumeen. Our fuqaha do ijtihad to understand Quran and the traditions of the Masumeen. So there's a big difference in between their ijtihad
Then why do our ulama use the word ijtihad? Then why do they use the term ijtihad? Just like jihad, certain words are good, but people have used them in so many wrong meanings that today we ourselves say, I do not wish to be associated with the group that uses this word. Jihad is such a holy word in the Holy Quran, but people have used it negatively so much so that I myself disassociate with the people who say I do jihad. Lanat on you if you do jihad. Yes? Because these are the people who are giving a bad name to jihad. Jihad is not killing other people. Terrorism is not jihad. Terrorism is haram in Islam. So the word is good, but the implications of some of the people, they have used it in a wrong term. Likewise, jihad and ijtihad are both from juhud, to strive, to work hard towards something. Koshish karna. Ijtihad is a good word. But many of the companions of the Holy Prophet and the people against the Aimma use it in wrong meaning. Then why give it a wrong meaning and not use the meaning that the Aimma have used? So we do ijtihad, meaning strive to understand the Quran and the traditions of the Holy Prophet and the 12 Imams and Hazrat al-Haram. 14 infallibles, how to understand them better. Not to do ijtihad against them. Ijtihad against them is haram. Okay? Any other questions? جی آیا اگر آپ نے فرمایا کہ عالم کا جو رتبہ بہت بلند ہے، مطلب عابد سے بھی اونچا ہے عالم کا رتبہ، تو عالم میں جو علم آتا ہے وہ صرف دینی علم آتا ہے کہ یعنی کہ ہم لوگ جیسے کوئی MBA کر رہا ہو یا کوئی بھی اس طرح کے اسٹڈیز جو کر رہے ہیں یہ علم بھی اس میں آتا ہے؟ سوال بہت اچھا. آیا تمام اس میں علوم آ جاتے ہیں یا کہ ایک علم ہے؟ یاد رکھیے علوم کے اندر بھی جو مختلف علوم ہیں ان کے بھی درجات ہیں، ان کا بھی مرتبہ ہے. ایک علم مفضول ہے، ایک افضل ہے. مثال کے طور پہ کسی معاشرے میں چلے جائیں، میڈیکل سائنس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. کوئی بھی کسی معاشرے میں چلا جائے ڈاکٹر ہے تو اس کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بعض پیشوں کو اتنی زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو پیشے علم کی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی کسی علم میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کا وہ، تو سب سے جو افضل علم ہے وہ ہے قرآن اور علوم اہل بیت کا علم. وہ تمام علوم کا سردار ہے. تو جو ان علوم کو رکھے گا اس کا مقام دوسرے تمام علماء سے بھی زیادہ ہوگا. اس لیے فضیلت جو ہے وہ قرآن کا علم رکھنے والے، تفسیر اور علوم اہل بیت، جتنے بھی معارف اہل بیت بھی ہیں اس کا زیادہ ہے. تو اگر کوئی وے ہے کہ ہم انہی علوم کو جو ہم حاصل کر رہے ہیں یعنی کہ دنیاوی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو اہل بیت کے طریقے پہ یوز کر سکیں؟ یہ بھی دوبارہ اچھا سوال. آیا ہم یہ اکاؤنٹنسی، ریاضیات، یہ آیا دنیا نے دریافت کیے ہیں، یہ ہمارے معصومین نے دیے ہیں. یہ سارے علوم ہمارے ائمہ نے دیے ہیں. بدبختی یہ ہے کہ مسلمانوں نے ڈیولپ نہیں کیا ہے. یا روڈ ڈیولپمنٹ، سٹی ڈیولپمنٹ، یہ کیا بہت بڑی سائنس ہے، اس میں PhD ہوتی ہے، بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں. جائیے ذرا جا کے دیکھیے سٹی ڈیولپمنٹ جو ہے بہت بڑا. اس کا پورا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ مولانا متقیان سے آیا ہے. یہ سڑک ہے، یہاں پہ ایسے ہوگا، یہاں پہ نالی نکلے گی، سب کچھ دیا. مصریوں نے سب سے پہلے اسٹریٹس بنائی تھی اور لیمپ لگایا تھا مولا ہی کی اسی چیز کو ڈیولپ کرنے کے بعد. یورپینس نے وہاں پہ دیکھنے کے بعد اس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ اس میں PhD ہوتی ہے، اور مسلمان پیچھے کے پیچھے ہی. ہماری سڑکیں جہاں تھیں مولا نے بنا کے چھوڑ گئے تھے وہیں ہیں، تو ڈیولپ نہیں کیا. بہت سے یہاں تک کہ سوشل سائنسز کو ایک آدمی نے تحقیق کی ہے، اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ اسلام از the best religion but it has not developed as much as the other religions because Muslims did not develop their social sciences. اپنے سوشل سائنسز کو، سائیکالوجی، یہ سب کا سب قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، ہم لوگوں نے ڈیولپ نہیں کیا. غرب زدگی ہمیں زیادہ ہے، گوری چمڑی وہ ہمیں زیادہ لگتی ہے. اس نے کیا، اس کی تحقیق ہے. یہ نہیں کہ قرآن میں موجود تھا، اس نے وہاں سے چرا کے لکھا. تو ہمارے یہاں قدر نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو آپ ائمہ کی حدیث سے لکھ سکتے ہیں. خدا کا میں سائیکالوجی اسٹوڈنٹ تھا، کئی مرتبہ اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی وائف سے کہا، اس کی بھی ڈگری سائیکالوجی میں، کہ آؤ یہ چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر جو ہمارے یہاں قرآن و حدیث میں آیا وہ لکھ کے ان کو پیش کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے یہاں کیا ہے. بہت آگے بہت سی حدیث کی تحقیق ابھی لوگ لکھتے ہیں، اس کے اندر پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں. بہت آگے ہم لوگوں نے ڈیولپ نہیں کیا. اس میں ہم لوگ سب قصوروار ہیں. ہر چیز کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے معصومین کی حدیث سے، پھر وہ وہی مقام رکھے گا جو کہ دوسروں کا ہے، دوسرے علماء کا، اگر آپ معصومین کی حدیث سے اپنی سائنس کو ڈیولپ کر لیں گے. اور کوئی سوال؟ 5 منٹ اور سوال. ایک موضوع پہ آج کل کچھ لوگ